اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اور اس کے ساتھ ایک وحی خفی کو بھی نازل کیا ہے۔ قرآن مجید وحی جلی کا نام ہے اور حدیث مبارکہ وحی خفی کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ دونوں چیزیں آسمان سے نازل کی ہیں اور یہی ہمارے رب کی طرف سے حق ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز کو حق کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ اسی چیز کو واضح کرنے کے لیے میں آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کو اسی درس میں سمجھاؤں گا جس درس میں مدارس کے اندر خصوصاً اہل حدیث مدارس کے اندر حدیث جو پڑھائی جاتی ہے تو سمجھایا جاتا ہے، تاکہ ہو سکتا ہے اس طرح ہمارے ذہنوں میں حدیث کو پڑھنے کا سمجھنے کا شوق بھی پیدا ہو اور ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اولادوں کو علماء کے پاس احادیث پڑھنے کے لیے بھیجیں بھی۔ یہ حدیث جو آپ کے سامنے میں پیش کرنے لگا ہوں، اس کا اصل تو صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، بہت ساری حدیث کی کتابوں میں ہے، لیکن میں مسند بریدہ کے حوالے سے اس کو پیش کروں گا۔ ایک عورت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی، عبداللہ کل جو آپ نے ایک بات بیان کی تھی اور آپ نے کہا تھا اپنی تقریر کے اندر کہ جو عورتیں خوبصورتی کی وجہ سے اپنے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اپنے دانتوں کو ترچھواتی ہیں یا اپنے ابروؤں کو پلکوں کو کٹواتی ہیں، ان کو باریک کرواتی ہیں، یہ اس طرح کے جو کام ہے، اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے اوپر لعنت کی ہے۔ جو عورتیں خوبصورتی کی خاطر اپنے دانتوں کو ترچھوائیں، اپنے ابروؤں کو باریک کروائیں، ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے لعنت کی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، اے عبداللہ میں گھر گئی، جا کر میں نے سارے کا سارا قرآن پڑھا، لقد قرأت، یقیناً میں نے پڑھا، فی صفحتین، ان دو صفحوں کے درمیان جو پوری کتاب ہے، کتاب اس کے پاس ایک اور کیسی، میں نے سارے کے سارے قرآن کو پڑھا، فما وجدتہ، میں نے اس میں یہ بات نہیں پائی کہ اللہ نے ایسی عورتوں پر لعنت کی ہو جو عورتیں خوبصورتی کی خاطر اپنے دانتوں کو ترچھوائیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیز مجھے پورے کے پورے قرآن میں کہیں سے ملی نہیں۔ میں اس حدیث کو ساتھ ساتھ بیان کروں گا، ساتھ ساتھ اس کے حوالے سے ہر نقطے کے اوپر رک رک کر سوچیں گے اور انالیسس کریں گے، تجزیہ کریں گے کہ کیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، عورت نے آ کر کہا کہ جو کل آپ نے تقریر کی تھی اس کے اندر آپ نے یہ بات بیان فرمائی، معلوم ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دور کے اندر بھی تقریر، کانفرنس، جلسے ہوا کرتے تھے، درس دروس ہوا کرتے تھے۔ اس دور میں بھی لوگ اکٹھے ہوتے تھے، وقت کا محدث، وقت کا عالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ تو اس چیز کی دلیل ہے کہ اس دور میں بھی تقاریر وغیرہ ہوا کرتی تھی اور لوگ تقاریر وغیرہ سننے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی تقریر جلسے سننے کے لیے آیا کرتی تھی۔ تقریر تو عبداللہ بن مسعود نے کی، سننے والی تو عورت تھی۔ معلوم ہوا اس دور کے اندر عورتیں بھی قرآن اور حدیث کا علم سیکھنے کے لیے محنت کرتی تھی، کوشش کرتی تھی۔ اور حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں، اس امت میں جب تک عورتوں کو دین کی تعلیم کے اندر شغف رہا، امت مسلمہ کے نوجوان، یہ اولادیں، یہ نسلیں نیک بنتی رہی اور دین کے ساتھ ان کا شوق اور شغف ساری زندگی موجود رہا۔ آج بھی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد نیک بن جائے، اس کی اولاد کو دین سے محبت ہو جائے، اس کی اولاد دین پر جان نچھاور کرنے والی بن جائے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو دین کی تعلیم حاصل کروائے۔ کیوں؟ جب اس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہوگا، وہ اس قرآن اور حدیث کے علم کے مطابق آپ کے بچوں کی پرورش کرے گی اور آپ کے بچوں کے دلوں کے اندر بھی قرآن اور حدیث کی محبت کو پیدا کرے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ بچے کی اولین درس کا ماں کی گود ہوتی ہے، یہی
وجہ کہ ایک مرتبہ بہت بڑے محدث کے پاس ایک آدمی آیا، اپنا بچہ اس نے اٹھایا ہوا ہے، آ کر کہنے لگا کہ میں اس بچے کو پرورش کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے بتاؤ میں اس بچے کی پرورش کیسے کروں تاکہ صحیح طرح سے اس کا حق ادا ہو سکے؟ تو ساکس محدث نے کہا کہ آپ نے بہت لیٹ کر دیا، لیٹ آئے گا۔ تو نے کہا امام صاحب کیا بات کرتے ہیں، بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، چھوٹا سا گود میں بچہ ہے، ابھی میں لیٹ کہاں سے ہوں؟ کہا نہیں، جب تم نے اس کی ماں کا انتخاب کیا تھا نا، یہ تجھے تب سوچنا چاہیے تھا کہ تجھے کس طرح کی نسل چاہیے۔ اگر تجھے دیندار لوگ چاہیے، دیندار نسل چاہیے، تو پھر تجھے چاہیے تھا کہ اس وقت دیندار عورت کا انتخاب کرتا۔ تو بہرحال دین کا علم سیکھنا یہ مرد و عورتوں کو سب کا ضروری ہے، عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ جلد سے جلد تقریر وغیرہ کے اندر آیا کریں اور دین کو سنا کرے اور سمجھا کرے۔ دوسری بات، اس عورت نے آ کر کیا کہا کہ میں نے کل جب آپ کی تقریر سنی تو جا کے گھر میں قرآن پڑھا، مجھے یہ آیت نہیں ملی۔ مطلب اس نے وقت کے محدث سے ان کو دلیل مانگی، وقت کے محدث سے کہا کہ مجھے دلیل دیجیے، کہاں سے آپ نے یہ آیت بیان کی؟ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں سے جو بھی بندہ تقریر کرے، جلسہ کرے، جو بھی بیان کرے، اس کے حوالوں کو چیک کیا کرے، گھر جا کر سنا کرے، پڑھا کرے، دیکھا کرے۔ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ہمارے امام صاحب نے کہا تھا، ہمارے امام صاحب تو ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، وہ جھوٹی بات نہیں کرتے، اس کو اس طرح کی بات کرنے کا کیا شوق تھا؟ وہ ماشاءاللہ بڑے، اس کو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں، اوتھینٹک بات کرتے ہیں۔ نہیں، اگر عبداللہ بن مسعود سے ایک عورت آ کے پوچھ سکتے ہیں، دلیل مانگتے ہیں کہ بتاؤ آیت کہاں پر ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ دلیل مانگا کریں، پوچھا کریں کہاں پر ہے رہے گا۔ امام صاحب آپ نے یہ بات بیان کی تھی، کہاں پر ہے، ہمیں بتلائیں۔ اور یہ بات پوچھنا ہم سب کے اوپر لازم ہے۔ جب تک اس امت کے لوگ قرآن اور حدیث کے حوالے لوگوں سے پوچھتے رہے، حوالے چیک کرتے رہے، جب تک یہ شوق اس امت میں موجود تھا، اس وقت تک یہ امت ایک نظریہ بھی ایک تھا، سوچ بھی ایک تھی، دستور بھی ایک تھا، ذات حیات بھی ایک تھا، ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ کیوں؟ وہ لوگ دلیل مانگا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے، امام صاحب، مولوی صاحب، قاری صاحب، محدث صاحب، یہ کہاں سے آپ نے بیان کی؟ دکھائیں، مجھے تو نظر نہیں آ رہی۔ صرف اتفاق کر لینا، یقین کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ آپ اس امت کے قرون اولیٰ کو پڑھ کر دیکھیں، سمجھیں، صحابہ کا دور ہے، ایک عورت آ کے صحابی سے دلیل مانگ رہی ہے، معلوم یہ ہوا کہ وہ لوگ اپنے علماء سے دلیل مانگا کرتے تھے۔ اسی لیے اس امت کے اندر اختلاف ہوتا ہے۔ قرون اولیٰ میں دیکھتے ہیں امت میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ اختلاف کب پیدا ہونا شروع ہوئے؟ جب ہم لوگوں نے حوالے چیک کرنا بند کر دیا، بس یہ یقین کرنا شروع کر دیا یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح، جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے علماء کے اوپر اندھا دھند اعتماد کرنا شروع کر دیا، یہاں تک اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے تو اپنے مولویوں کو، اپنے علماء کو، اپنے صوفیوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا دیا، جو کہتے ہیں مان لیتے ہیں۔ یہ ان کی گندی عادت مسلمانوں کی اندر جب آئی، اکثریت ہماری بھی اب حوالے چیک نہیں کیا کرتے۔ اس وجہ سے اس امت کے نظریات میں، سوچ میں اور تمام کے تمام ذات حیات میں اختلاف ہی اختلاف۔ آج یہ امت حوالہ چیک کرنا شروع کر دیں، آپ یقین کریں تمام کے تمام اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ تو اس عورت نے آگے کہا، عبداللہ بن مسعود آپ حوالہ دیجیے، مجھے یہ آیت نہیں ملی۔ کس سے کہا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ کون عبداللہ بن مسعود؟ اس امت کا محدث عبداللہ بن مسعود، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود ابن هذه الامہ، اس امت کا سب سے بڑا محدث عبداللہ بن مسعود، جس نے حدیث سیکھی عبداللہ بن مسعود سے سیکھی۔ اتنا بڑا لقب، اتنا بڑا عالم، جس کی فضیلت اتنی۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جگہ پر ٹہنی پر کھڑے تھے، ان کی پنڈلی سے کپڑا ہٹ گیا، جب پتلی پتلی خشک چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں تھیں ان کی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد چھوٹا تھا، تو پتلی پتلی خشک سی پنڈلیوں کے اوپر جب صحابہ کی نظر پڑی تو صحابہ اکرام ہنس پڑے، جیسے دوستوں میں ہوتا ہے، تو دوستانہ ماحول میں وہ ہنس پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا
کہ اس کی خشک سی چھوٹی سی پنڈلیوں کو دیکھ کر صحابہ کرام کے سے نکل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر صحابہ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیاں اس قدر فضیلت والی ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین جب اس کو ترازو کے اندر رکھیں گے، ترازو کے اندر سے ایسے چٹ 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 کی آواز آئے گی جیسے کسی ٹانگے کے اوپر یا کسی سواری کے اوپر ضرورت سے زیادہ سامان لا دیا جائے تو چٹ چٹ کی آواز آتی ہے۔ کتنا بڑا وہ ترازو ذرا اندازہ لگائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت قیامت والے دن جب ترازو قائم کریں گے، جس نے اعمال کو تولنا ہوگا وہ ترازو اتنا بڑا ہوگا ایک پلڑے میں ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان بھی رکھ دیے جائیں تو پھر بھی بہت ساری جگہ خالی بچ جائے گی۔ لیکن اس ترازو کے اوپر جب عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں آئیں گی تو ترازو چٹ چٹ کی آوازیں نکالنا شروع کر دے گا کہ اتنا وزن، یہ وزن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی پنڈلیوں کا کیوں ہے؟ اس علم کی وجہ سے جو اللہ نے علم عبداللہ بن مسعود کا عطا کیا۔ اس قدر علم، اس قدر فضیلت عبداللہ بن مسعود کو ملی قرآن اور حدیث کے علم کی وجہ سے۔ اور میرے بھائیوں وہ لوگ مجھ سے پوچھا کرتے تھے لیکن دلیل مانگا کرتے تھے، حالانکہ ہم لوگ جب کہتے ہیں دیکھو جی اپنے عالم کی بات کو چیک کرو، اور کسی کہا جاتا ہے استاد ہے، وہ مولوی صاحب سے اس طرح بات کرتے ہیں، وہ مولوی صاحب سے تو حوالہ مانگتے ہیں، وہ مولوی صاحب نے کوئی تو بات کی نہیں، ادب کے دائرے میں رہ کے آپ ان سے حوالہ پوچھیں، یہ آپ کا حق بنتا ہے، یہ حوالہ پوچھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے اس ذمہ داری سے پیچھے ہٹے، امت مسلمان کے اندر بگاڑ شروع ہو گیا۔ یہ پوچھنا چاہیے، حالانکہ اس عورت نے آ کے صحابی رسول سے پوچھا تھا۔ کسی صحابی کی کتنی فضیلت آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کسی بندے کی کوئی بھی فضیلت نہ بیان کی جائے، صرف اتنا کہہ دیا جائے کہ یہ بندہ صحابی ہے، جو اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی وہ انسان ہے جس نے دین کی حالت میں، ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہو گئی، ایسے بندے کو جہنم کی آگ چھوئے گی۔ اس قدر فضیلت یہ ایسے نہیں ملتی سب کو۔ امام صاحبی نے اپنی کتاب کے اندر کتنے ایسے واقعات لکھے۔ ایک آدمی دین اسلام قبول کیا، قرآن و حدیث کا علم پڑھا، اس کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں نبی علیہ السلام کی زیارت کروں، بڑا دور رہتا تھا، لمبا سفر کیا، مہینوں کی مسافت طے کر کے جب مدینے میں پہنچا تو دیکھا کہ آگے سے ایک قافلہ آ رہا ہے، پوچھا آپ تک آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ میں اتنے طویل سفر طے کر کے نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ ان قافلے والوں نے کہا کہ ابھی ہم نبی علیہ السلام کو دفن کر کے آ رہے ہیں، اب آپ کو زیارت نہیں ہو سکتی۔ یہ فضیلت ہر ایک کو نہیں ملی، یہ شوق سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ جتنی مرضی کوئی عبادت کر لے صحابیت کا درجہ نہیں پا سکتا۔ کتنے ایسے واقعات ملتے ہیں، ایک آدمی لمبا سفر طے کر کے آیا، ہفتے کی مسافت ہے کر کے آیا، اس نے آ کر کہا مدینے میں کہ مجھے نبی علیہ السلام سے ملوا دو، میں ملنا چاہتا ہوں، میں نے اسلام قبول کیا ہے، میں نبی علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ ہفتہ ہو گیا، نبی علیہ السلام فوت ہو چکے، ان کو دفن بھی کر چکے۔ کتنے آپ امام صاحبی کی کتابیں ایسے واقعات ہیں، لیکن قربان جائے اس امت کے ان اسلاف پر جو دین اسلام کی خاطر کسی بڑے سے بھی حوالہ پوچھنے کے لیے گریز نہیں کیا کرتے۔ اس نے پوچھا، یقین کریں صحابہ کرام کے دور میں آپ کو ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ ایک دن امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آیا، بدو گاؤں کا رہنے والا عربی، گاؤں کا پینڈو جاہل سے کہہ لو، آیا، آ کر اس نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک صحابی کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ کہا امیر المومنین حضرت عمر مجھے یہ بتلائیے کہ میں ابھی اپنے علاقے سے آیا ہوں، آپ کی کسی مسجد میں گیا تھا، وہاں پر میں نے درس سنا، وہاں پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے ہیں اور طہارت کے مسائل لوگوں کو سمجھا رہے تھے۔ میں نے وہاں پر سنا کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جب کسی آدمی کا عورت کے ساتھ اس میں تناسب ٹچ ہو جائے تو اس وقت اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ کہا میں نے یہ سنا، آج سے پہلے تو یہ بات میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔
امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عرابی کی بات کو سنا، یہ نہیں کہا کہ تم نے کس کے بارے میں بات کی، حالانکہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کسی نے اگر وراثت کا علم سیکھنا ہو تو زید بن ثابت سے سیکھو، اتنا اچھا اس کو وراثت کا علم آتا ہے کہ وراثت کیسے کیسے تقسیم کرتے ہیں۔ حالانکہ جو مدرسے کے طالب علم وہ بات سمجھتے ہیں کہ حدیث کے علم کے اندر آدھا علم وراثت کے علم کو کہا جاتا ہے، اتنا مشکل ہوتا ہے یہ سمجھنا پڑھنا، آدھا علم اکیلے وراثت کو کہا جاتا ہے۔ اور زید بن ثابت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، اگر تم میں سے کسی نے وراثت کا علم سیکھنا تو زید سے سیکھو، اتنے جلیل القدر سے آپ، لیکن ایک عرابی نے آ کر فتویٰ دار کر دیا کہ میں نے یہ بات پہلے کبھی نہیں سنی تھی، اس سے آپ نے بیان کی ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے، زید تو نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جب مرد اور عورت موضوع تناسل آپس میں ٹچ ہو جائے تو صحبت کرنے کے لیے بیٹھ جائے، چاہے انسان ہو نہ ہو، صرف واجب ہو تو ایسے ایسے مسئلہ بیان کیا، کہا ہاں ایسے ہی۔ امیر المومنین حضرت عمر کہنے لگے تو نے یہ کہاں سے سنا تھا، ہم سب تو یہ نہیں سمجھتے، کہا میں نے اپنے چچا حضرت کعب سے سنا۔ یہ ابی بن کعب کون ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا یہ بتیجہ بیان کر رہا ہے کہ میں نے اپنے چچا سے سنا، یہ وہ کعب ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ خود آ کر کہا اے کعب تو تلاوت کر، میں تیری تلاوت سننا چاہتا ہوں۔ حضرت کعب کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آپ پر نازل ہوا، یہ حق تو آپ رکھتے ہیں کہ آپ پڑھیں ہم سنیں، یہ فضیلت تو آپ کے پاس ہے، ہم تو سننے والوں میں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کعب، اللہ رب العالمین نے مجھے فرمایا ہے، مجھے جبرائیل نے آ کر کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ کعب کو قرآن پڑھے اور محمد اس کا قرآن سن۔ حضرت کعب کہنے لگے اللہ رب العالمین نے میرا نام لیا، میرا نام لے کے کہا کعب سے قرآن سنو، کہا ہاں اپنی مرضی سے جبرائیل نہیں بولتا، جبرائیل نے کہا ہے کہ تیرے رب کا فرمان ہے کہ کعب کو قرآن پڑھے اور آپ اس کا قرآن سنیں، اور کعب نے قرآن پڑھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ اتنی فضیلت، اتنے جلیل القدر صحابہ، کیا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو گئے کہ ٹھیک ہے بھائی نہیں، کعب نے کہا تھا ٹھیک ہے، کہا نہیں، اور زید اگر تو یہ دلیل دینا شروع کرتے کہ میرے چچا سے سنا تھا تو بعد والے لوگوں کا کیا بنے گا، ایسے بات نہیں بنے گی، دلیل دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا نہیں فرمایا، تو نے کہاں سے یہ بات سنی ہے، یہ چچا کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ حالانکہ چچا کون ہے؟ وہ جس امت کا قاری ہے، جس کا قرآن نبی علیہ السلام نے خود سنا، اتنا پیارا قرآن پڑھا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری فضیلتیں، سارے صحابہ کرام کے بیان ایک طرف، امیر المومنین نے کیا فرمایا کہ تو دلیل دے کہ کہاں سے تجھے یہ بات سنی، چچا دلیل نہیں لکھی، اب اس کے علاوہ تو اس کو یاد نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے سے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس دین کا فہم موجود تھا، انہوں نے انصار صحابہ کو بلایا، پھر مہاجر صحابہ کو بلایا، انصاریوں سے پوچھا بتاؤ اس مسئلے کا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اور اس طرح غسل واجب ہو جاتا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ مہاجر سے پوچھا، انہوں نے کہا ہمیں بھی نہیں پتا۔ اب امیر المومنین انصار مہاجرین، یہ انصار اور مہاجرین کون ہے؟ جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا کہ مہاجرین اور انصار یہ اللہ کی جماعت ہے، وَاتَّبِعُوا الَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کے انسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، کے نقش قدم پر چلے۔ صرف ان دو جماعتوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، ایک انصار اور ایک مہاجرین کی۔ اتنی فضیلت ہونے کے باوجود سارے لوگ ایک طرف، حضرت زید کا فتویٰ ہے، اب دلیل نہیں ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو زید دلیل پیش کرو، آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا، سارے انصار مہاجرین حضرت عمر اور بہت سارے دیگر صحابہ ایک طرف ہیں، حضرت زید ایک طرف کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس زید سے جو دلیل بار بار مانگ رہے ہیں کہ وہ دلیل دے کہ یہ اس نے کہاں سے سنا، آپ انصار اور مہاجر صحابہ سے بھی تو دلیل مانگے نا کہ انہوں نے یہ کہاں سے سنا تھا کہ جب انصار ہوگا
پیچیدہ ہو گئے کہ دلیل تو چاہیے کہ غسل کس طرح واجب ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر میں کل ایک بات بتاتا چلوں کہ آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ بعض لوگوں کے دلوں میں بڑی خباثت ہے، حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بلا وجہ لڑائی چپچ کھڑی کر دیتے ہیں. حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بے انتہا محبت، کتنی محبت، کتنی عزت کیا کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کی. آپ اندازہ لگائیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کا وقت ہے نا، خنجر لگا ہوا ہے، پیٹ سے آنتریں باہر ہیں، خون بہ رہا ہے، تو آخری وقت تھا، لگ رہا تھا کہ بھی زندہ نہیں ہو، بچ نہیں پائیں گے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں چٹائی کے اوپر، ان کی گود کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ہے. وہ بیٹا تھا، باپ کا سر اپنے بیٹے کی گود میں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرا باپ ہونٹ ہلا رہا ہے، کچھ بول رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. ایک وہ دور تھا اللہ نے جب عروج دیا تھا، میرا باپ عمر بولتا تھا، پہاڑوں سے آوازیں ٹکرا کر واپس آ جایا کرتے تھے، اتنی اونچی آواز تھی. آج میرے باپ کے اندر اتنی کمزوری اور اس قدر اس کے طاقت کی کمی ہو چکی کہ بول رہے مجھے پاس بیٹھے کو آواز نہیں آ رہی. کہتے ہیں میں نے کان قریب کیا تو میرا باپ مجھے کہہ رہا تھا کہ بیٹا میرا سر اپنی گود سے نیچے اتارو، میرا سر زمین کے اوپر رکھو کہ اللہ رب العزت کو مجھ پہ 10 سال اللہ مجھے معاف کرتا ہے. اس قدر آخرت کا ڈر تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر عبداللہ بن عمر نے نہیں اتارا، باپ نے دوبارہ کہا، جب تیسری دفعہ کا سر اتارا عبداللہ بن عمر نے اپنے گال زمین کے ساتھ لگا دیا کہ اللہ مجھ پر ترس رکھا، مجھے معاف کر. اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے امیر المومنین حضرت عمر آپ کو بڑی فضیلتوں والے ہیں، آپ نے اسلام قبول کیا، اللہ نے آپ کی وجہ سے اسلام کو عزتیں عطا کی، آپ نے نبی علیہ السلام کا زمانہ پایا. میں اکثر صبر کرتا تھا، نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میں گیا میرے ساتھ ابو بکر اور عمر آئے، میں فلان جگہ سے آیا میرے ساتھ ابو بکر اور عمر تھے، میں فلان جگہ پر چڑھا وہاں پر میرے ساتھ ابو بکر اور عمر تھے. اکثر اللہ کے نبی ابو بکر اور عمر تیرا نام لیا کرتے تھے. تو نے اللہ کے نبی کا دور پایا، بڑے اچھے طریقے سے اس کو نبھایا. پھر اللہ نے تیرے اوپر خلافت کا وزن ڈالا، تو نے خلافت کا کما حق ادا کر دیا. ایک صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا میں دیکھوں تو صحیح یہ کون آدمی ہے جو امیر المومنین حضرت عمر سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت. کہتے میرے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جو کہہ رہا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اتنی عزت اور احترام اور اتنی محبت کر کے دیتے ہیں. اپنے بیٹے کا نام ابو بکر اور عمر رکھا ہوا. حضرت حسن نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر اور عمر، حضرت حسین کے بیٹوں کا نام ابو بکر اور عمر. ابو بکر اور عمر نام سب سے زیادہ رکھے گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاندان میں رکھے گئے. اتنی محبت کرتے تھے. یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے نے یہ سوال کیا، محمد بن حنفیہ نے، کہ ابا جان مجھے یہ بتلائے اس امت میں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت کون ہے؟ یہ سوال کس نے کیا؟ حضرت علی کے بیٹے نے کیا اپنے باپ سے کہ ابا جان مجھے یہ بتلائے اس امت میں اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل ترین ہستی کون سی ہے؟ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے. نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت علی نے فرمایا اس امت کے اندر نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ترین ہستی کو یہ ابو بکر ہے. بیٹے نے پھر سوال کیا ابا جان ابو بکر کے بعد افضل کون ہے؟ فرمایا ابو بکر کے بعد افضل عمر. حدیث کا الفاظ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر دوبارہ نام لوں گا تو کہ عثمان کا نہ لے دے. میں نے سوال کا انداز بدل دیا، میں نے کہا ابا جان اس کے بعد تو آپ ہے نا؟ حضرت علی کہنے لگے نہیں اس کے بعد بھی میں نہیں. اس قدر عزت اور عظمت ان کے دل میں حضرت ابو بکر اور عمر کی. خدا نہ اس چیز کو ذہن سے نکال دے. صحابہ کرام رحماء بینہم آپس میں بڑی محبت کرنے والے تھے، بڑی محبت کرنے والے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت علی نے مشورہ دیا کہ آپ زید سے جو دلیل پوچھیں ان انصار و مہاجرین سے بھی دلیل پوچھیں کہ ان کے پاس ان کے فتوے کی کیا دلیل ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاتون کو بھیجا جاؤ میری بیٹی حضرت حفصہ کے پاس جاؤ. ہے تو میری بیٹی
کرنا نہیں بنتا، لیکن وہ اس امت کی ماں بھی تو ہے نا، اللہ کے نبی کی بیوی ہے. یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس معاملے کی نزاکت میاں اور بیوی کو پتا ہو سکتی ہے، بعد کے لوگوں کو کیا پتا. جاؤ میری بیٹی افسا سے پوچھ کے آؤ. قاصد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور جا کر پوچھا کہ کیا اس طرح غسل واجب ہو جاتا ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا. خدا را اٹھو اپنے اندر یہ جوش اور جذبہ پیدا کرو. نہیں پتا مسئلے کا جواب دو، مجھے نہیں پتا. اور ضروری نہیں ہے ہر چیز کا جواب دیا جائے. نہیں پتا چھوڑ دو، اپنے سر پہ نہ لتا ڈالو. قاصد واپس آیا، امیر المومنین حضرت حفصہ نے جواب دے دیا کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ نہیں. پھر حضرت عائشہ کے پاس بھیجا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو اس بات کا پتہ ہے؟ کہا ہاں مجھے پتہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ خاوند جب اپنی بیوی کے دو شانوں کے درمیان بیٹھ جائے صحبت کے لیے، جب ان کے اعضاء آپس میں ٹچ ہو جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے. حضرت عائشہ نے یہ حدیث سنائی، قاصد نے آگے حدیث امیر المومنین حضرت عمر کو سنائی تو یہ معاملہ کلیئر ہوا. یہ فیصلہ حدیث سننے کے بعد امیر المومنین نے اپنے فیصلے سے رجوع کر دیا. تمام کے تمام انصار صحابہ، تمام کے تمام مہاجرین صحابہ، تمام صحابہ اس ایک حدیث کو سننے کے بعد پیچھے ہٹ گئے کہ آج کے بعد ہمارا فتویٰ بھی یہی ہے کہ جب خاوند اور بیوی کے عضو تناسل ٹچ ہو جائے غسل واجب ہوتا ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو. ایک حدیث سننے کے بعد سارے صحابہ کرام کی جماعت امیر المومنین سمیت پیچھے ہٹ گئے کہ آج ہمارے اندر یہ جوش اور یہ جذبہ ہے، ہمارے اندر یہ ہمت ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کا فرمان سننے کے بعد اپنے قول سے پیچھے ہٹ گئے. ہم تو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. ہماری اکثریت احادیث سنتی ہے، نماز کے طریقے کو دیکھتی ہے، لیکن پیچھے پتہ ہے کیوں نہیں ہٹتی؟ آخر ہمارے مولوی صاحب کے واسطے تو دلیل ہوگی نا. وہ پیچھے 25-30 سال سے میں نے نمازیں پڑھی، کیا ساری ضائع ہو جائیں گی؟ وہ ایویں تو نہیں ساری زندگی ہم نے گزار دی. وہ ہمیں بھی تو پتا تھا، اور میرے باپ دادا کو بھی تو پتا تھا. نہیں، دلیل مانگا. قرآن و حدیث دلیل ہے. دلیل صرف اور صرف اس چیز کا نام ہے جو آسمان سے نازل ہے، اور کسی چیز کا نام دلیل نہیں. اس لیے خدا اس چیز سے باہر آئے تو لوگوں سے پوچھا کرے دلیل. باہر آئے ہم اپنی حدیث کی طرف واپس آتے ہیں. دلیل مانگی اس عورت نے آ کے کہ میں نے پورے کے پورے قرآن کو پڑھا، مجھے اس میں سے وہ نہیں بات ملی جو آپ نے بیان کی. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت نے کیا کہا؟ میں نے پورے قرآن کو پڑھا. کل آپ کی تقریر تھی، کل میں نے سنا اور پورے دن میں نے اس قرآن کو دیکھا، مجھے وہ آیت نہیں ملی. اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ، وہ عورتیں بھی قرآن کو سمجھ کے پڑھا کرتے تھے. جب کوئی مسئلہ سنتے تھے تو قرآن کی آیتوں کو سمجھتے تھے، دیکھتے تھے کہ اس کے اندر وہ مسئلہ ہے یا نہیں ہے. یہ جو رٹنے رٹانے والی عادت ہے نا، یہ جب سے امت میں آئی ہے امت دین سے دور ہو گئی. آج اکثریت امت کی قرآن کو صرف رٹنے رٹانے تک محدود کیے ہوئے. ایمانداری سے بتائیں، ایمانداری سے. میں جس ایریے میں رہتا ہوں بیدیا روڈ والی سائڈ سے اگر آپ دیکھیں بہت لمبا روڈ ہے. لڑکوں کا صرف ایک ہی مدرسہ ہے کلمہ چوک کے اندر، اور اس کی بھی ٹوٹل تعداد 150 ہے. بارڈر تک لڑکوں کا ایک بھی مدرسہ نہیں ہے اس کے پاس. بے تحاشا اسکول تقریباً ہر علاقے میں جو بڑی بڑی مساجد ہیں وہاں پر حفظ کی کلاس بھی چل رہی ہے، اور ہر کلاس میں 50 بچے بھی ہیں. ہمارے ایریے میں ہمارے گھر کے پاس 2 مسجدیں، دونوں میں حفظ کی کلاس چلتی ہے. صرف اہل حدیث مدارس کی بات کر رہا ہوں، باقیوں کی نہیں. حالانکہ دیوبندیوں کی تعداد حفظ کرنے کے ہم سے بھی زیادہ ہے. ایک کلاس میں 40 بچے، دوسری کلاس میں 37 بچے. اتنا بچہ حفظ کرتا ہے. لیکن روٹین کیا ہے؟ حفظ کرنے کے بعد میں یہ نہیں کہتا قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں، قرآن تو بغیر خرچ میں کبھی پڑھو گے تو اجر ہے. لیکن ہماری روٹین کیا ہے؟ بچے کو حفظ کروائیں گے، حافظ بنانے کے بعد بچے کو ہٹائیں گے، اسکول ڈالیں گے. ساری زندگی اسکول، اکیڈمی، کالج، یونیورسٹی، جاب، کدھر کیا نام کے ساتھ بس حافظ لگوانا تھا. قرآن کا فہم سیکھنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے، یا حفظ کرنا ضروری ہے؟ ایک لمحے کے لیے سوچو تو صحیح. وہ عورت آ کے کہہ رہی ہے میں نے پورے قرآن کو پڑھا، مجھے یہ آیت نہیں ملی. آج ایمانداری سے بتائیں ہمارے اندر کوئی بندہ ہے کوئی حافظ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ جی میں نے بھی قرآن کو پڑھا، قرآن میں یہ آیت نہیں ہے، الا ماشاءاللہ. اکثر حافظ بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین. ابو بکر قرآن کے حافظ تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن کے حافظ تھے نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 2.5 سال سے سورہ بقرہ پڑھی تھی. پڑھتے تھے، آیتوں پر غور کرتے تھے، سمجھتے تھے، عمل کرتے تھے.
پڑھنے سے بہتر ہے. ہمارا سارے کا سارا زور قرآن ختم کرنے پر ہوتا ہے. سارے کا سارا زور ایک رات میں قاری صاحب بلاؤ, ہم نے شریفے کے نام پر پورا قرآن ختم کرنا ہے. لو جی ہم نے دکان کھولی ہے, لوگوں کو بلاؤ قرآن خانی کے نام پر قرآن ختم کرنے ہیں. ہم نے 10 قرآن ختم کر دیے, ہم نے 5 ختم کر دیے. وہ قرآن میں سے سمجھا کیا؟ صحابہ نے پہلے ایمان کو سمجھا, قرآن کو سمجھا, اس کے بعد اپنے آیتوں کو یاد کیا. ان کی زبان عربی تھی, اس کے باوجود وہ غور و فکر کرتے تھے, سمجھتے تھے. معلوم یہ ہوا ہمیں قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے, غور و فکر کر کے پڑھنا چاہیے. ورنہ میں آپ سے مثال ہے, مثال دے کسی نانی کو آپ کرتا, ایک طوطا ہے آپ پال لیں, اس کو کہتا ہے میاں مجھے چوری کھانی ہے, وہ یاد کر لے کہ میاں مجھے چوری کھانی ہے. جتنی دفعہ اس کے ساتھ میاں مجھے چوری کھانی ہے, ہاں میں نے چوری کھانی ہے. اب آپ اسی میاں مٹو کے سامنے لا کے چوری رکھ دیں, اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ چوری ہے کہ نہیں ہے. چوری اس کے سامنے رکھ دیں, میاں مٹو چوری کھانی ہے, ہاں بار بار کہی جائے گا میں نے کھانی ہے, سامنے پڑی ہوئی وہ کھا لے رہا کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے چوری ہے. یہ حالت ہماری ہے. پڑھی جا رہے کون کیا ہے, پڑھی کیا اللہ نے فرمایا پتہ ہی نہیں. اس طرح جو ثواب ملتا ہے. دوسروں کو برے اٹھانے سے پہلے یقین کرو اپنی اصلاح کرو. یہ ہماری غلطی ہے, ہماری کمیاں بتائیں گے. تو ہمیں قرآن کو غور و فکر کر کے سمجھ کے پڑھنا چاہیے. اس عورت نے کیا کہا کہ میں نے اس پورے قرآن کو پڑھا, مجھے اس میں سے یہ مسئلہ سمجھ لیا ہے, نظر نہیں آئی. اب عبداللہ بن مسعود دوبارہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اس قرآن کو پڑھا ہوتا تو ضرور پا لیتے. اس عورت نے دوبارہ کہا کہ نہیں عبداللہ میں نے پڑھا ہے, مجھے یہ آیت نظر نہیں آئی. کہ اللہ نے کہاں پر ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو خوبصورتی کی خاطر اپنے دانتوں کو ترچواتی ہیں, اپنے بالوں کو کٹواتی ہیں. فرمانے لگے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات نہیں فرمائی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو نبی علیہ السلام تمہیں دے دے لے لو, اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. عام سی بات کہ جو بھی دیا لے لو. تو نبی علیہ السلام نے ہمیں جو کچھ دیا ہمیں لے لینا چاہیے. یہ نہیں کہ عقیدے میں فلاں امام, عقیدہ ہم فلاں امام سے لیں گے, فروعی مسائل ہم فلاں امام سے لیں گے, فلاں مسائل ہم فلاں امام سے لیں گے. نہیں, نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا, نبی علیہ السلام کا ہر فرامین ہر حکم آپ کو ماننا پڑے گا. کلمہ پڑھا محمد رسول اللہ کا, تو بات ماننے کے بعد نبی علیہ السلام کی بات کو ماننا پڑے گا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, جو دے وہ لے لو, جس سے روکے رک جاؤ. تو کیا نبی علیہ السلام نے روکا نہیں ہے کہ ان عورتوں کو کہ جو خوبصورتی کی خاطر اپنے دانتوں کو ترچواتی ہیں, اسپیس پیدا کرتی ہیں یا بالوں کو کٹواتی ہیں؟ کہا ہاں یہ تو کافی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, قرآن کیا کہتا ہے جو دے وہ لے لو, جس سے روکے رک جاؤ. تو یہ حکم کس کا ہوا؟ یہ تو اللہ کا حکم ہوا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم قرآن کے ذریعے بھی ملتا ہے, حدیث کے ذریعے بھی ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں وہ اللہ کے حکم ہے. کچھ احکام اللہ نے قرآن کے ذریعے نازل کر دیے اور کچھ احکام اپنے نبی کے فرمان کے ذریعے نازل کر دیے. ہے سارے کا سارا منظم من اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے. قرآن حدیث میں الفاظ کے لحاظ سے اختلاف ہو سکتا ہے, کلام کے لحاظ سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن حکم کے لحاظ سے اس کا ایک ہی درجہ ہے. جس طرح قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے, اسی طرح ایک حدیث کا انکار کرنے سے بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے. جس طرح قرآن کی ایک آیت ماننا ضروری ہے, نبی علیہ السلام کا ایک فرمان, ایک حدیث ماننا بھی اسی طرح ضروری ہے. بہرحال اس حدیث کو پورا کرتا ہوں, وقت ختم ہو گیا. اس عورت بڑی دلیر آگے سے کہنے لگی اللہ میں نے تو دیکھا ہے, میں نے تو سنا ہے کہ تیرے گھر کے اندر جو تیری عورتیں ہیں وہ بھی یہ کام کرتی ہیں, وہ بھی دانتوں کو ترچواتی ہیں, وہ بھی بات کرواتی ہیں. کہا اچھا, کہا میری بات سن, سننے سنانے والا بندہ تو کافر ہوتا ہے. جا ابھی جا میرے گھر میں جا کے دیکھ, میری عورتوں کو چیک کر کے آ. اس عورت نے کہا ٹھیک ہے. دلیر تھی, بنو اسد قبیلے سے تھی, ام یعقوب اس کا نام ہے. فوراً عبداللہ بن مسعود کے گھر چلی گئی. جا کے عبداللہ بن مسعود کی بیویوں کو دیکھا, اس کی بچیوں کو دیکھا. واپس آ کر کہنے لگی اے عبداللہ میں معذرت خواہ ہوں, میں نے صرف سن رکھا تھا, حقیقت یہ ہے کہ میں نے تیرے گھر میں ایسے کوئی خرابی نہیں دیکھی, تیری کسی بیوی میں کسی بچی میں ایسا نہیں پایا. عبداللہ بن مسعود کہنے لگے اما جان بات یہ ہے جب تو یہاں سے گئی تھی نا, میں نے اسی وقت یہ تہیہ کر لیا تھا کہ میرے گھر کی جس عورت میں یہ خرابی پائی گئی میں اس وقت تک اس کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گا جب تک وہ اپنی اصلاح نہ کر لے. کیوں؟
ایک مومن کا جینا اسی طرح تینا صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری تمام کی تمام عبادات، میرا جینا، میرا مرنا، میرے زندہ رہنے کا مقصد اللہ تیرے دین کی سرفراز ہے۔ جو تیرے دین سے وفادار نہیں میں بھی اس سے وفادار نہیں، جو تیرے دین کا باقی میں بھی اس سے باقی، جو تیرے دین سے محبت کرتے ہیں میں بھی اس سے محبت کروں گا۔ یہ ایک مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے میرے بھائی۔